یعقوب علیہ السلام اپنے انتقال کے پہلے اپنے 12 بچوں کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل تھا، انہی کی 12 اولاد جو تھی بنی اسرائیل انہی کو کہا جاتا ہے. یہ جو موجودہ دور کا اسرائیل ہے اس نے اپنے ملک کا نام انہی کے نام پہ رکھا ہے. ان کو اپنا گرینڈ فادر مانتے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو. یعقوب علیہ السلام کا ہی دوسرا نام اسرائیل تھا. چل رہے حالات دیکھیے، گنڈا گردی اور دادا گیری دیکھیے صاحب. بھائی ہم جس منہج کو فالو کرتے ہیں ہمارا سیدھا سا ایک فنڈا ہے، ہم ظالم کے خلاف ہیں. ایران کے اوپر اگر امریکہ آج حملہ کر رہا ہے، اسرائیل حملہ کر رہا ہے، ہم اس کے بالکل خلاف ہیں اور اسے ہم انسانیت پر بہت بڑا کلنک مانتے ہیں. کل ابھی حملہ ہوا، 85 بچیاں، ایک اسکول پر حملہ کیا اسرائیل نے ایران کے اندر، 85 بچیاں قتل ہو گئی. تو کیا ہم اس قتل اور خون خرابے پر ہم خوش ہو جائیں؟ ہم اس پر خاموشی اختیار کر لیں کہ وہ ہمارے مسلک کے لوگ نہیں، وہ شیعہ ہیں؟ نہیں، یہ سلفی منہج نہیں ہے میرے پیارے ساتھیوں. ایران نے بھی بہت ظلم کیے ہیں، ہم اس کے ظلم کی کبھی تائید نہیں کر سکتے. شام میں جب بشار کی حکومت تھی اس کو پورا سپورٹ حاصل تھا ایران کا، اور بشار نے اپنی عوام کو جو مروایا تھا، لاکھوں عوام کو، اس قتل اور خون خرابے میں ایران کا پورا سپورٹ تھا. ہم اس ظلم کے خلاف تھے. لیکن اس وقت جو اسرائیل اور امریکہ مل کر کے جو دادا گیری کر رہا ہے، اور پورا مڈل ایسٹ اس وقت جل رہا ہے، اور دنیا ایک بڑی جنگ کے دہانے پر کھڑی ہے، اور صاحب امریکہ یہ دکھا رہا ہے کہ صاحب ہم جو ہے ہم کنٹرول کر رہے ہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں. سارے انٹرنیشنل قانون اور سارے لاز سب کی بخیا ادھیڑ دیتا ہے امریکہ. اتنا بڑا دادا بنتا ہے اپنے آپ کو. اس کے لیے کوئی قانون نہیں ہے. کسی دوسرے ملک کے لیڈر کو، سپریم لیڈر کو اس کے ملک میں میزائل کے ذریعے قتل کر دینا یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے. تو یہ چل رہا ہے اس وقت دنیا میں. ہمارا منہج سیدھا ہے، ہم ہر ظالم کے خلاف ہیں، اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ظالموں کو ان کے انجام تک پہنچائے، اللہ مظلوموں کی مدد کرے. بس ہماری یہ دعا ہے. تو اسرائیل علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اپنے 12 بیٹوں سے کیا کہہ رہے ہیں؟ خبردار، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ ہمارے یہاں لوگ مرنے لگتے ہیں، زمین کی بات کرتے ہیں، جائیداد کی بات کرتے ہیں، دولت کی بات کرتے ہیں، بینک بیلنس کی بات کرتے ہیں. نبیوں نے عقیدے کی بات کی ہے، توحید کی بات کی ہے. کس کی عبادت کرو گے میرے بعد؟ ایک نبی پوچھ رہا ہے اپنے بچوں سے، اور ان بچوں میں بھی یوسف علیہ السلام تو نبی تھے نا بھائی. 12 بچوں میں یوسف علیہ السلام بھی تو تھے، وہ تو نبی تھے. ایک باپ بھی نبی ہے، بیٹا بھی نبی ہے، اور باپ اپنے بیٹوں سے پوچھ رہا ہے ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ مسلمان یہاں لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، سمجھتا ہے صاحب ہم شرک نہیں کر سکتے. اس غلط فہمی سے نکل جاؤ میرے ساتھیوں. اپنے بچوں کے ایمان اور عقیدے کی فکر کرو. آنے والا دور بہت نازک ہے. آنے والے دور میں آپ کے بچوں کے سر پہ ٹوپیاں ہوں گی، ان کے گھر میں گوشت بنے گا، آپ کے لڑکوں کا ختنہ ہوگا. یہ ظاہری تو تمام علامتیں ہوں گی، دل کے اندر کفر بھرا ہوگا، دل کے اندر شرک بھرا ہوگا. ابھی گلبرگہ میں ایک صاحب بتانے لگے مولانا، ایک بڑی تعداد میں کالجوں کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اللہ کو نہیں مانتے. وہ جو جاوید اختر کا عقیدہ ہے، جو بیٹھ کر کے ڈیبیٹ کر رہا تھا کہ ڈز گاڈ ایگزسٹ، اللہ ہے، یہ عقیدہ صرف جاوید اختر کا نہیں ہے، یہ کروڑوں مسلمان نوجوانوں کا یہ عقیدہ ہے. وہ نماز پڑھ لیتے ہیں ایز اے فارمیلٹی، وہ روزہ رکھ لیتے ہیں ایز اے فارمیلٹی، لیکن وہ حقیقت میں اللہ میں بلیف نہیں ہے ان کا. کتنی مسلمان لڑکیاں ہیں جن کو یہ حجاب اور پردہ بوجھ لگتا ہے کہ یہ کہاں سے یہ مولویوں نے بوجھ ہم پر ڈال دیا ہے. انہیں اچھا لگتا ہے کہ وہ ننگی ہو کے انسٹاگرام پر اپنے فوٹوز ڈالیں. کتنے مسلمان ہیں انسٹاگرام پہ؟ شوہر بیوی کا اکاؤنٹ ہے، بیوی اپنے جسم کا پردرشن کر رہی ہے اور شوہر پیسے کما رہا ہے، بغیرت اپنی بیوی کے ننگے پن کی کمائی کھا رہا ہے، اور مسلمان ہے دونوں میاں بیوی. تو یہ تو چل رہا ہے نا صاحب. تو سب سے بڑا فتنہ اس دور کا میرے پیارے ساتھیوں شرک کا فتنہ ہے، توحید سے دوری کا فتنہ ہے. میرے بھائیوں، رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، اس کا پہلا عشرہ مکمل ہو چکا ہے. اب یہ مہینہ تقریباً
آدھا ہونے والا ہے، اور جب دوسرا عشرہ کمپلیٹ ہوگا اس کے بعد جب طاق راتیں آئیں گی تو پھر یہ مہینہ کیسے مکمل ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، ہمیں احساس بھی نہیں ہوگا۔ یہ مہینہ آتا ہے تو ہم اس کی قدر نہیں کرتے، اس کے جانے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ کتنی بڑی نعمت کو ہم نے گنوا دیا ہے۔ دعا کیجئے رب العالمین ہمیں اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق دے، اور اب تک ہم نے جو ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہم سے ہوئی ہیں اللہ ان کو قبول فرمائے، اور باقی دنوں میں خاص طور سے رمضان کا آخری عشرہ جو سب سے قیمتی ٹائم ہے رمضان کا، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محنت کرتے تھے، اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے، اعتکاف کرتے تھے، اور جس میں آپ نے شب قدر کو تلاش کرنے کا حکم دیا ہے۔ افسوس کی بات یہ کہ آخری عشرہ ہمارے یہاں زیادہ تر شاپنگ میں چلا جاتا ہے، عید کی تیاری میں، شاپنگ میں، عورتیں ادھر بھاگ رہی ہیں، مرد ادھر بھاگ رہے ہیں، سب سے قیمتی ٹائم سب سے زیادہ برباد ہوتا ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم اس مہینے کا اور خاص طور سے اس کے آخری عشرے کی ہم قدر کریں، اس کا صحیح فائدہ اٹھائیں، آمین۔ آج جس موضوع پر کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ موضوع ہے موجودہ دور کے فتنے اور ہماری ذمہ داریاں۔ یہ فتنہ کا لفظ آپ بہت سنتے ہوں گے، فتنہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عربی زبان میں سونے کے اوپر جو میل اور کچیل ہوتا ہے، سونے کا میل جو صاف کیا جاتا ہے، سونے کو بالکل پیور کیا جاتا ہے، اس کے کھوٹے اور کھرے کو جو الگ کیا جاتا ہے، اس پروسیجر کا نام، اس پروسیس کا نام عربی زبان میں فتن ہے، اسی سے فتنہ بنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فتنہ ان چیزوں کو کہا جاتا ہے جو کھرے اور کھوٹے کو الگ کرتی ہیں۔ فتنہ ان سچویشنز کو کہا جاتا ہے، ان حالات کو کہا جاتا ہے جن میں یہ نکھر کر کے سامنے آ جاتا ہے کون پکا مومن ہے اور کون کمزور ایمان والا ہے۔ اور اسی طریقے سے فتنہ ان چیزوں کو بھی کہا جاتا ہے جو آپ کے دین کے لیے، آپ کے ایمان کے لیے بہت آزمائش بن جائیں اور ان سے بچنا آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے۔ اور یہ جو فتنہ ہے ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو آزمایا ہے، فتنوں میں ڈالا ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، سورہ عنکبوت کی ابتدائی آیتیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے اسی بات کا اعلان کیا ہے۔ الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ان کو آزمایا نہیں جائے گا، ان کو پرکھا نہیں جائے گا، ان پر فتنے نہیں آئیں گے؟ کیا لوگوں نے یہ سمجھ کے رکھا ہے کہ ان کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، بس زبان سے کلمہ پڑھ لیں گے اور ان کو کوئی فتنہ ان کے سامنے نہیں آئے گا؟ ایسا نہیں ہونے والا ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اے میرے بندو، ہم نے تم سے پہلے کے لوگوں کو بھی آزمایا تھا، ان کے اوپر بھی فتنے آئے تھے، اور اللہ تعالیٰ کا ہر دور میں یہ دستور رہا ہے تاکہ سچوں کو جھوٹوں سے الگ کر دیا جائے۔ اور قیامت کے پہلے تو بہت زیادہ فتنے آئیں گے۔ بخاری اور مسلم کی روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ستکون فتن، ان قریب فتنے پیدا ہوں گے۔ القائد فیہا خیر من القائم، والقائم فیہا خیر من الماشی، والماشی فیہا خیر من السائی۔ اور فتنوں کا ایسا دور آئے گا کہ جو بیٹھا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو کھڑا ہوگا، اور جو کھڑا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو چل رہا ہے، اور جو چل رہا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو دوڑ رہا ہے۔ کیا مطلب ایسے فتنے کا دور آئے گا کہ اس میں جو جتنا کم انوالو ہے اتنا وہ سیف ہے، جس کا جتنا انوالومنٹ زیادہ ہوگا، جو جتنا زیادہ انوالو ہوگا وہ اتنا زیادہ فتنوں میں پڑ جائے گا۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں بادروا بالاعمال فتنا، فتنوں کے آنے سے پہلے نیکی میں جلدی کرو، اس سے پہلے کہ فتنے آ جائے۔ کیسے فتنے آ جائیں؟
कक़ित्अ अल-लैल अल-मुज़लिम, जैसे अंधेरी रात में आसमान में सिर्फ अंधेरा नजर आता है, उजाला नजर नहीं आता, ऐसे फितने का दौर आएगा, आपको सच्चाई की रोशनी नजर नहीं आएगी। इतना झूठ होगा, इतना फ्रॉड होगा, दीन के नाम पर इतनी चीटिंग की जाएगी कि दीन की सच्ची तस्वीर आपको नजर नहीं आएगी। कुफ्र की जुल्मत ऐसी छाई हुई होगी कि आपको ईमान का नूर नजर नहीं आएगा, आपको तौहीद की रोशनी नजर नहीं आएगी। फरमाया युस्बिहुर रजुलु मोमिनन व युमसी काफिरा, सुबह को एक इंसान मोमिन होगा, शाम होते होते काफिर हो जाएगा, शाम को मोमिन होगा, सुबह होते होते काफिर हो जाएगा। अपने ईमान को 12 घंटे बचा लेना भी मुश्किल हो जाएगा, 12 घंटे भी ईमान को इंसान बचा नहीं पाएगा। और ये जो फितने आएंगे ये सबके ऊपर आएंगे, इससे कोई एक्सेप्टेड नहीं होगा, कोई एग्जेम्प्टेड नहीं होगा, सब पर आएंगे। हजरत उसामा बिन ज़ैद कहते, बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के नबी एक दिन मदीना की एक पहाड़ी पर चढ़े, टीले पर चढ़े, बारिश हो रही थी। आपने सहाबा से कहा सतकूनु फितन, अनकरीब फितने होंगे। इन्नी अरल फितना कमवाक़िल क़त्र फी बुयूतिकुम, ऐ मेरे सहाबा मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे घरों में ऐसे फितने पैदा होंगे जैसे बारिश के कतरे आते हैं तो आप खिड़की बंद कर लें, दरवाजा बंद कर लें, बारिश भाई बारिश नहीं आएगी तो बौछार आएगी, पानी कुछ न कुछ तो अंदर आएगा। तो ऐसे फितने पैदा होंगे कि हर घर में वो दाखिल हो जाएंगे। आज आप देख लें, आज आप देख लें भाई, मोबाइल की शक्ल में बहुत बड़ा फितना हमारे और आपके घर में है कि नहीं है? कौन बचा है? किसके घर में म्यूजिक की आवाज नहीं बज रही है? किसके घर में इंस्टाग्राम और फेसबुक के जरिए नंगी तस्वीरें नहीं पहुंच रही हैं? हमारी नौजवान नस्ल में कौन है जो इस फितने से सेफ है? ये हराम रिलेशनशिप, ये नाजायज ताल्लुकात, ये ज़िना के अड्डे, ये इस दौर के फितने नहीं है। और ये इस दौर के वो फितने हैं जो हर घर में दाखिल हो रहे हैं, नमाजी के घर में भी दाखिल हो रहे हैं, परहेजगार के घर में भी दाखिल हो रहे हैं। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मैं वो फितने देख रहा हूं जो तुम्हारे घरों में दाखिल हो रहे हैं। अच्छा, फितनों को अगर हम बांटना चाहें तो दो कैटेगरी में हम फितनों को बांट सकते हैं। एक फितने वो हैं जिनका ताल्लुक शुबहात से है, जिनका ताल्लुक हमारी नॉलेज से है, हमारे अकीदे से है। और एक वो फितने हैं जिनका ताल्लुक शहवात से है, हमारी डिजायर से है, हमारी ख्वाहिशात से है, हमारे बिहेवियर से, हमारे अखलाक से। तो जो फितने जिनका ताल्लुक शुबहात से है, आइए पहले उनको देखते हैं। इस दौर का सबसे बड़ा फितना क्या है? मुसलमान आज तौहीद से दूर है। कितने मुसलमान हैं उनको तौहीद का मतलब नहीं मालूम। उनको ऐसी पट्टी पढ़ाई गई, वो कब्रों पर सजदा भी कर रहे हैं और इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन भी पढ़ रहे हैं, वो ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़ रहे हैं और या अली मुश्किल कुशा का नारा भी लगा रहे हैं। कल अभी 11वें पारे की तफसीर में कर रहा था गुलबर्गा में, उसमें एक आयत आई सूरह यूनुस की। अल्लाह ने मक्का के मुशरिकीन का हाल बयान किया कि जब वो कश्ती पे चलते थे और कश्ती उनको सही डायरेक्शन में लेके जाती थी तो उस वक्त वो अल्लाह का नाम नहीं लेते थे, उस वक्त अपने माबूदों का गुण गाते थे, अपने 360 खुदाओं को याद करते थे। लेकिन जब हवा उनके खिलाफ हो जाती थी, तूफान आ जाता था, कश्ती फंस जाती थी, दाअवुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, तो कुरान कहता वो खालिस अल्लाह को पुकारते थे। वो तूफान में फंसते, मुसीबत में फंसते तो सिर्फ अल्लाह को पुकारते थे, क्योंकि उनका भी ये मानना था कि इस मुसीबत में हमारे ये 360 जिनको हमने खुदा बना के रखा है, ये हमारी हेल्प नहीं कर सकते। और आज कितने मुसलमान ऐसे हैं कि बच्चा बीमार हो जाए, औलाद नहीं हो रही है, कारोबार नहीं चल रहा है, वो मज़ारों का पानी ला ला के पी रहे हैं, वो बुजुर्गों को पुकार रहे हैं, वो वलियों को पुकार रहे हैं, वो नबी को पुकार रहे हैं, अब बाकायदा दलीलें दे रहे हैं। साहब ये शिर्क नहीं है। शिर्क क्या है? अल्लाह, हम किसी के बारे में ये अकीदा रखें कि वो कायनात को पैदा करने वाला है। अल्लाह ने अपने वलियों को इख्तियार दिया है, वलियों से हम मांग सकते हैं, वली हमको देते हैं। मक्का के मुशरिकीन क्या अल्लाह को नहीं मानते थे? कुरान की बहुत सारी आयतें बताती वो अल्लाह को मानते थे।
وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اے نبی اگر آپ ان سے سوال کریں کہ آسمان کو کس نے پیدا کیا، زمین کو کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ کہیں گے اللہ نے پیدا کیا۔ مکہ کے مشرکین بھی اللہ کو مانتے تھے، پھر وہ پتھر کے بتوں کی عبادت کیوں کرتے تھے؟ اور وہ پتھر کے جو بت تھے وہ بھی ان کے ولی تھے۔ ان کے باپ دادا میں کوئی حاجیوں کو ستو پلاتا تھا، اس کے نام کا انہوں نے بت بنا دیا لات کے نام سے۔ کوئی عورت تھی، اس کی انہوں نے مورتی بنا دی، اس کو عزا کا نام دے دیا۔ کسی کا منات کے نام سے انہوں نے بت بنا دیا۔ سب اپنے دور کے نیک لوگ تھے، اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ اللہ کے دینے سے ہم کو دیتے ہیں۔ وہ جب تلبیہ پکارتے تو کہتے تھے لبیک اللہم لبیک، اے اللہ ہم حاضر ہیں، اے اللہ ہم حاضر ہیں، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، الا شریک لک، مگر ایک شریک ہے اللہ، یہ ہمارے 360 جو بت ہیں، اے اللہ یہ تیرے شریک ہیں، تملکہ وما ملک، اور ان کا بھی مالک تو ہی ہے، مگر ان کو تو نے ہمارا شریک بنایا ہے۔ سیم وہی عقیدہ آج مسلمان نہیں رکھ رہا ہے۔ کہتا صاحب نبی ہم کو دیتے ہیں، ولی ہم کو دیتے ہیں، اللہ کے دینے سے، اللہ کے دینے سے دیتے ہیں، یہ عقیدہ رکھنے سے آپ شرک سے بچ جائیں گے۔ قرآن تو بار بار کہتا ہے یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، اے لوگو اللہ تعالیٰ مثال بیان کر رہا ہے، تم اللہ کو چھوڑ کر کے جن کو پکارتے ہو وہ ایک مکھی پیدا کرنے کی طاقت بھی نہیں رکھتے، سب مل جائیں تب بھی ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اگر مکھی ان کا کوئی کھانے پینے کا سامان لے کے اڑ جائے تو اس مکھی سے چھیننے کی طاقت نہیں رکھتے، اتنے بے بس، اتنے کمزور ہیں۔ ضعف الطالب والمطلوب، اے اللہ کے بندو تم کس سے مانگ رہے ہو؟ کمزور سے مانگ رہے ہو تو تم خود کمزور ہو، کمزور سے مانگ رہا ہے، مانگنے والا بھی کمزور اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور۔ میرا اللہ کمزور نہیں ہے، میرا اللہ وہ ہے، دنیا کا کوئی نیٹ ورک کی، دنیا کے کسی نیٹ ورک کی کوریج جہاں نہیں ہوتی وہاں میرے اللہ کا نیٹ ورک موجود ہے۔ مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، یونس علیہ السلام نے وہاں دعا کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ اور وہاں اللہ تعالیٰ نے یونس کی دعا کو سنا تھا، وَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ، یونس نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو پکارا تھا، اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اللہ تیرے سوا میرا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، میں ظالم ہوں۔ تو آج کا مسلمان توحید کو نہیں جانتا، وہ یہ بھول گیا کہ دنیا کا سب سے بڑا پاپ شرک ہے۔ شراب پاپ ہے، زنا گناہ ہے، حرام کمائی بہت بڑا گناہ ہے، مگر ان تمام گناہوں سے بڑا گناہ شرک ہے۔ یہ شرک وہ گناہ ہے، اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک کو معاف نہیں کریں گے ہم۔ اور 11ویں پارے میں اللہ نے فرمایا سورہ توبہ میں ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی، اے نبی آپ کو بھی اس بات کا حق نہیں ہے، ایمان والوں کو بھی اس بات کی اجازت نہیں کہ کسی مشرک کے لیے مغفرت کی دعا کریں، ان کا کوئی اپنا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، مشرک کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے۔ اتنا خطرناک معاملہ ہے شرک کا، آج مسلمان توحید سے دور ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اور یہ بات تو یاد رکھیے کہ آپ نے کلمہ پڑھ لیا تو آپ شرک پروف نہیں ہو گئے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں صاحب ہم نے کلمہ پڑھ لیا اب ہم شرک نہیں کر سکتے، ایسا نہیں ہے۔ آپ کلمہ پڑھ کے بھی شرک کر سکتے ہیں، آپ کو بچنا پڑے گا شرک سے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو تو شرک سے بچا لے۔ اگر ابراہیم جو امام الانبیاء ہیں، امام الموحدین ہیں، اگر ان کو اس دعا کی ضرورت ہے تو ہمیں تو اور زیادہ ضرورت ہے۔ اور دوسرا فتنہ کیا ہے؟ دین کے بارے میں ڈاؤٹ کا فتنہ ہے۔ انسان جیسے جیسے آگے بڑھ رہا ہے، ترقی کر رہا ہے، وہ دین کو ڈاؤٹ کے دائرے میں لا رہا ہے، وہ دین کو دین آپ کی لاجک سے نہیں چلے گا۔ دین قرآن و سنت کا نام ہے، دین فالو کرنے کا نام ہے، دین اتباع کا نام ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آنے کے بعد قرآن اس کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ آپ اپنی لاجک کی کسوٹی پر پرکھیں اور تب مانیں، نہیں۔ انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم من يقول سمعنا واطعنا،
مومن کا کام تو یہی ہے، اللہ کا فیصلہ آ جائے، رسول کا فیصلہ آ جائے، مومن کی زبان سے ایک ہی لفظ نکلنا چاہیے کہ ہم نے سن لیا، ہم نے مان لیا۔ قرآن کا پہلا پارہ آپ کھولتے ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے، الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہم نے جنت کو نہیں دیکھا، ایمان رکھتے ہیں، جہنم کو نہیں دیکھا، ایمان رکھتے ہیں، فرشتوں کو نہیں دیکھا، ایمان رکھتے ہیں۔ یہ ہے ایمان کی اصل پریچھا، تو یہ ایمان کا اصل ایگزام تو یہ ہے۔ دیکھ کے مان لیا تو کون سا کمال ہے۔ اسی لیے قیامت کے دن جب سورج پچھم سے نکلے گا تو بہت سارے لوگ ایمان لے آئیں گے، مگر قرآن کہتا ہے لم تکن آمنت من قبل، جو پہلے سے ایمان نہیں لایا تھا، سورج کو پچھم سے نکلتا ہوا دیکھ کے اگر وہ ایمان لے بھی آئے، اس کا ایمان اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ تو یہ اس دور کا دوسرا بڑا فتنہ ہے، دین کے اندر ڈاؤٹس پیدا کرنے کا، اللہ کے اوپر سوال اٹھانا، جنت کے اوپر سوال اٹھانا۔ جنت کی 72 حوروں پر آج اپنے مسلمان سوال اٹھا رہے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں ان کو حوروں کا کانسیپٹ نہیں سمجھ میں آتا۔ ابھی میرا ایک یوٹیوب پر ایک لیکچر ہے، جنت میں عورتوں کو کیا ملے گا، سوال آتا ہے نا بھی مردوں کو حور ملے گی، عورتوں کو کیا ملے گا۔ اس پر میرا ایک پرانا لیکچر ہے، 5-6 سال پرانا۔ ایک دن میں ایسے ہی دیکھ رہا تھا، کمنٹ پڑھ رہا تھا لوگوں کے، کسی محترمہ کا کمنٹ تھا، کسی خاتون کا کمنٹ تھا کہ میں تو اپنے شوہر کو جنت پہ حور بھی لینے نہیں دوں گی، مجھے کوئی دعا بتائیے میرے شوہر کو جنت پہ حور بھی نہ ملے۔ یہ مسلمان عورت کہہ رہی ہے۔ اور ایسی ہی عورتیں ہوتی ہیں جو کہتی ہیں صاحب میرا شوہر زنا کر لے گوارا ہے، دوسرا نکاح کر لے گا تو آگ بھڑک جائے گی، جنگ ہو جائے گی۔ یہ ایمان کی کمزوری نہیں ہے میرے بھائیوں۔ آپ جنت پر سوال اٹھا رہے ہیں، آپ حوروں پر سوال اٹھا رہے ہیں۔ بالی ووڈ والے 72 حوروں پر فلمیں بنا رہے ہیں، اور ہمارا مسلمان بھی جو ہے ان حوروں اور ان جنت کے تعلق سے جو ہے وہ ذہن میں ڈاؤٹس پالے ہوئے ہیں۔ نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے پہلے وہ دور آئے گا، لوگ بہت زیادہ سوالات کریں گے، اتنے زیادہ سوالات کریں گے کہ شیطان اس لیول پہ لا کے کھڑا کرے گا کہ لوگ سوال کریں گے کہ ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا، فمن خلق اللہ، ہو کریٹڈ اللہ، اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ سب کو تو اللہ نے پیدا کیا، اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ یہ سوال اگر کسی کے ذہن میں آ جائے، اللہ کے نبی نے فرمایا فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَلْيَنْتَهِ، اللہ کی پناہ طلب کرو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو اور باز آ جاؤ، اس طریقے کے سوالوں کو ذہن سے نکال کے پھینک دو۔ تو یہ دوسرا بہت بڑا فتنہ ہے اس دور کا۔ تیسرا فتنہ جس کا تعلق شبہات سے ہے، وہ یہ ہے کہ انسان آج اپنے زندگی کے مقصد کو بھول کے بیٹھا ہوا ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کھانا، کمانا، انجوائے کرنا؟ نہیں، یہ مقصد نہیں ہے، یہ مقصد کی راہ کا ایک ذریعہ ہے۔ مقصد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، اور اگر یہ مقصد ہم نہیں ادا کر رہے ہیں، یہ مقصد ہماری زندگی کا نہیں ہے، تو پھر یہ زندگی کس کام کی ہے میرے پیارے ساتھی؟ آج کتنے مسلمان ہیں 24 گھنٹے میں ایک بار اللہ کا نام ان کی زبان پر نہیں آتا۔ ارے کتا بھی ہوتا ہے، مالک چند ہڈیاں دے دے تو کتا مالک کے پیچھے دم ہلاتا ہے۔ گھوڑا ہوتا ہے، گھوڑا بڑا طاقتور جانور ہوتا ہے گھوڑا، گھوڑے کا مالک اسے تھوڑا سا چنا کھلا دیتا ہے، تھوڑا سا چارہ کھلا دیتا ہے تو گھوڑا اپنے مالک کے لیے جان دے دیتا ہے۔ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا۔ یہ گھوڑے کی قسم کھائی اللہ نے کہ گھوڑا جب دوڑتا ہے تو اس کی ٹاپوں سے چنگاریاں نکلتی ہیں، گھوڑا میدان جنگ میں جاتا ہے، گرد و غبار اڑاتا ہے، دشمن کی فوج میں داخل ہو جاتا ہے۔ گھوڑا یہ سب کیوں کرتا ہے؟ اپنے مالک کی وفاداری میں کرتا ہے۔ ان الانسان لربہ لکنود، مگر اے انسان تو اپنے رب کا بہت بڑا بے وفا ہے، تو بہت بڑا غدار ہے۔ تیری زندگی کی ہر سانس کا جو مالک ہے، تیرے دل کی ہر دھڑکن کا جو مالک ہے، دماغ کا کوئی ایک اسکرو ڈھیلا ہو جائے تو پاگل ہو جائے گا، بدن کی کوئی ایک نس خراب ہو جائے تو پیرالائزڈ ہو جائے گا، تیری آنکھوں کی پتلی کام نہ کرے تو اندھا ہو جائے گا، تیرے کان کی نسیں کام نہ کرے تو بہرا ہو جائے گا، اور تو اس مالک
کا نام تک نہیں لیتا تو اس گھوڑے سے زیادہ گیا گزرا ہے. گھوڑے کا مالک اس کو تھوڑا سا چارہ کھلا دے, گھوڑا جان دے دیتا ہے اپنے مالک کے لیے, تو اپنے مالک کا نام تک نہیں لیتا ہے. ان الانسان لربہ لکنود, اے انسان تو بہت بڑا ناشکر ہے. کتنے مسلمان ان کی زندگی کا مقصد ہی نہیں ہے کوئی بھائی, بس آئے ہیں دنیا میں, کھا رہے ہیں, کما رہے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اے نبی آپ کہہ دیجئے میری نماز اللہ کے لیے, میری قربانی اللہ کے لیے, میرا جینا اللہ کے لیے, میرا مرنا اللہ کے لیے, میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. تو یہ تیسرا بہت بڑا فتنہ ہے, زندگی کا مقصد, خاص طور سے ہمارے نوجوانوں کے اندر کوئی مقصد نہیں ہے. راتیں مٹر کشتی میں گزر رہی ہیں, دن جو ہے وہ اپنے کاموں پہ گزر رہی ہیں. کوئی جاب کر رہا ہے, کوئی بزنس کر رہا ہے, کوئی مزدوری کر رہا ہے, بس زندگی میں اللہ کی عبادت کا کوئی تصور نہیں ہے میرے پیارے ساتھیوں. تو یہ ہے وہ فتنے جن کا تعلق شبہات سے ہے. اب آئیے فتنوں کی جو دوسری کیٹیگری ہے شہوات سے جن کا تعلق ہے, ذرا ان کو دیکھ لیں. ایک بہت خطرناک فتنہ ہے شرمگاہ کا فتنہ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مجھے تمہارے بارے میں سب سے زیادہ جن چیزوں کا ڈر ہے ان میں سے ایک چیز کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الفروج, شرمگاہوں کا فتنہ ہے. آپ نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحیہ وما بین رجلیہ یضمن لہ الجنہ. جو زبان کی گارنٹی لے لے, جو شرمگاہ کی گارنٹی لے لے, میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. یہ فتنہ کوئی معمولی فتنہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس فتنے کو کنٹرول کرنے ہی کے لیے تو نکاح کا حکم دیا ہے. اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. دنیا کے اور مذاہب میں یہ کانسیپٹ ہے, اللہ کو خوش کرنا ہے شادی مت کرو, عورت سے تعلق مت بناؤ, زندگی میں عورت نہ آئے, آبادی چھوڑ دو, بستی چھوڑ دو, جنگل میں چلے جاؤ. اسلام میں یہ کانسیپٹ نہیں ہے. اسلام تو کہتا نہیں, مرد جوان ہو گیا, لڑکی جوان ہو گئی, اللہ تعالیٰ نے نیچرلی جیسے کھانے کی طلب رکھی ہے, پینے کی طلب رکھی ہے, ایسی اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر شہوت کی طلب بھی رکھی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں یا معشر الشباب, اے نوجوانوں, من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج, جو تم میں سے شادی کے قابل ہے وہ شادی کرے. فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج, جب تم شادی کرو گے تو تمہاری آنکھیں پست ہو جائیں گی اور تمہاری شرمگاہ محفوظ ہو جائے گی. مگر آج تو اور معاملہ خطرناک ہو گیا. آج ایک سروے یہ بتا رہا ہے کہ بڑی تعداد میں شادی شدہ لوگ زنا کر رہے ہیں. بیویاں شوہروں کے ساتھ غداری کر رہی ہیں, شوہر بیویوں کے ساتھ غداری کر رہے ہیں. بڑی تعداد میں ایکسٹرا میریٹل افیئرس ہو رہے ہیں مارکیٹ میں, بازار میں. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ انسان شہوت کے معاملے میں جانور بن چکا ہے. یہ سوشل میڈیا, یہ موبائل, یہ انٹرنیٹ نے اتنا پروس کے رکھ دیا ہے شہوت کو کہ انسان دیوانہ ہو گیا ہے. انسان کی بھوک مٹ نہیں رہی ہے, انسان جائز کو اپنے لیے کافی نہیں سمجھ رہا ہے. اس لیے اسلام کی نظر میں زنا بہت بڑا گناہ ہے. اللہ نے قرآن میں جب زنا کا ذکر کیا تو یہ نہیں فرمایا تم زنا مت کرو, فرمایا ولا تقربوا الزنا, تم زنا کے قریب بھی مت جاؤ. یہ کیوں حکم دیا گیا کہ عورت جوان ہو جائے تو پردے میں نکلے؟ یہ کیوں حکم دیا گیا بغیر محرم کی عورت سفر نہ کرے؟ یہ کیوں حکم دیا گیا کہ دیور بھابھی کے بیچ میں بھابھی کو دیور سے پردہ کرنا چاہیے؟ جو شوہر کے قریبی رشتہ دار ہیں عورت کو ان سے پردہ کرنا چاہیے. کیوں؟ آپ نے فرمایا الحم والموت, ایسے رشتہ دار تو عورت کے لیے موت ہے. یہ کیوں کہا گیا کہ ایک مرد ایک عورت کے ساتھ جب تنہائی میں ملتا ہے تو تیسرا شیطان ہوتا ہے؟ یہ جو کو ایجوکیشن چل رہی ہے اسکولوں میں, کالجوں میں, لڑکے لڑکیاں پڑھ رہے ہیں, کیا انجام کیا ہو رہا ہے؟ ابھی ایک صاحب نے بتایا کہ ایک مسلمان ریڈیولوجسٹ کا کہنا ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا ہے جب کوئی مسلمان لڑکی ایبارشن کروانے نہ آتی ہو. یہ حالات ہیں ہمارے, یہ حالات ہیں ہمارے, اور ہم پھر بھی سدھر نہیں رہے ہیں. ہم نے پھر بھی نکاح کو مشکل بنا کے رکھا ہے. یہ جہیز کا مسئلہ اور یہ دنیا بھر کی رسم و رواج کا مسئلہ ہم نے شادیوں کو مشکل بنا کے رکھا ہے, جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ آج واٹس ایپ پر ہونے والی ایک چیٹنگ, انسٹاگرام پر ہونے والی ایک بات چیت وہ زنا تک پہنچا رہی ہے ہمارے نوجوانوں کو.
ایک بڑی تعداد میں اسکولوں اور کالجوں میں پڑھنے والے ٹین ایجرز لڑکے لڑکیاں 13-14 سال کے لڑکے لڑکیاں زناکاری میں ملوث ہیں. ہم یہ سب جان کر کے بھی ہم آنکھوں کو بند کیے ہوئے ہیں. میرے بھائیوں اپنے نوجوانوں کو اس فتنے سے بچانا ہماری ذمہ داری ہے. بچوں کو بچپن سے بچیاں جب بڑی ہونے لگے ان کو آپ ان کی بے پردگی کو یہ کہہ کر کے الاؤڈ مت کیجیے صاحب ابھی تو بچی ہے, لڑکی بڑی ہو گئی, اسکارف نہیں پہن رہی ہے, نقاب میں نہیں جا رہی ہے, اور کوئی اعتراض کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں صاحب ابھی تو بچی ہے. اپنی بچیوں کی بے پردگی اور بے حیائی کے لیے اس جملے کو دلیل نہ بناؤ کہ ابھی تو بچی ہے. بچی بالغ ہو جائے تو اسے پردہ کرنے کا حکم ہے. ماؤں کی ذمہ داری ہے بچیاں بڑی ہو جائیں تو انہیں سمجھائیں کون محرم ہے کون غیر محرم ہے. یہ کزنز جو ہوتے ہیں, خالہ کے لڑکے, چاچا کے لڑکے, تایا کے لڑکے, یہ عورت کے لیے تو غیر محرم ہے نا. یہ ماں کی ذمہ داری ہے کہ وہ سمجھائے. ارے اسلام تو وہ دین ہے جو یہ تعلیم دیتا ہے بچے 10 سال کے ہو جائیں تو بستر الگ کر دو. کیوں کہا بستر الگ کر دو؟ 10 سال کے بچے بالغ تو نہیں ہوتے. نبی نے کیوں کہا کہ 10 سال کے بچے ہو جائیں لڑکے لڑکیوں کو ان کا بستر الگ کر دو؟ کیوں کہا آپ نے؟ ابھی کچھ دنوں پہلے ایک کیس آیا تھا ہمارے, شاید دلی کے قریب نوئیڈا کا کیس تھا غالباً, اگر میری یادداشت دھوکہ نہیں کھا رہی ہے تو. چھوٹے بچے بھائی بہن کے ساتھ غلط حرکت کر رہا تھا. ایک بستر پہ سوتے تھے بھائی بہن کے ساتھ, چھوٹے تھے 10-11 سال کی عمر تھی بھائی بہن کی. یہ نبی کی تعلیم ہے. نبی کا حکم, شریعت کا حکم کوئی ایسے تو نہیں دے دیا گیا, اس کے پیچھے کوئی لاجک تو ہے نا. اسلام ایک پاکیزہ مذہب ہے میرے پیارے ساتھیوں. اسلام سماج کو گندگیوں سے بچانا چاہتا ہے, وہ گندگیاں بھی جو نظر آتی اور وہ گندگیاں بھی جو نظر نہیں آتی. وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ, اے میرے بندو کھلی ہوئی بے حیائی سے بھی بچو اور چھپی ہوئی بے حیائی سے بھی بچو. تو یہ شرمگاہ کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے میرے ساتھی. اس لیے قرآن جب جنتی لوگوں کا بیان کرتا ہے, کامیاب لوگوں کا ذکر کرتا ہے, تو ان کی ایک پہچان یہ بھی بتاتا ہے وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ, کامیاب ہیں وہ بندے جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ, ہاں جو حلال اللہ تعالیٰ نے ان کو الٹرنیٹ دیا ہے, حلال طریقے سے وہ اپنی شہوت کو پورا کرتے ہیں. ایک بہت بڑا فتنہ ہمارے نوجوانوں کے لیے ہم دیکھ رہے ہیں اس دور میں, نشے کا فتنہ ہے. شراب, ڈرگس, بڑی تعداد میں مسلمان نوجوان آج اس کے فتنے میں پڑ رہے ہیں. مسلمان کے علاقوں میں ممبئی جیسے شہر میں گیا, وہاں مالونی کا ایریا میں نے دیکھا, ممبرا کا ایریا میں نے دیکھا, پورا مسلم بیلٹ ہے, دور دور تک لاکھوں کی آبادی مسلمانوں کی ہے, اور پوری مسلمان آبادی آج ڈرگس کا شکار ہو رہی ہے. اسکول کے بچے ڈرگس کے شکار ہو رہے ہیں, ایسی ایسی چیزوں کا نشہ کر رہے ہیں. کوئی وہ کھانسی کا سیرپ آ رہا ہے اس کا نشہ کر رہا ہے, کوئی وہ جو بدن پہ جو درد میں لگانے والا جو بام آتا ہے زنڈو بام یا آیوڈکس, اس کو نشہ کے طور پہ استعمال کر رہا ہے. کوئی وہ سائیکل کے اور بائک کے ٹائر کو جوڑنے والا جو سولوشن آتا ہے پنکچر بنانے والا, اس کا نشہ کر رہا ہے. یہ نشے کے اندر بھی ویرائٹی ہے, نشے کے اندر بھی نئی نئی جو کھوج ہو رہی ہے, یہ نوجوان ہمارا کر رہا ہے. اور یہ کون سا نوجوان کر رہا ہے؟ اسلام کو ماننے والا جو ہر طریقے کے نشے کو حرام قرار دیتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کل مسکر خمر وکل خمر حرام, ہر نشے والی چیز کا حکم شراب کا ہے اور شراب حرام ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان, یہ شراب, یہ جوا, یہ پانسے کے تیر, یہ غیر اللہ کے آستانے, یہ سب گندے کام ہیں, شیطان کے کام ہیں. فاجتنبوہ لعلکم تفلحون, ان سے بچو تبھی تم کامیاب ہو سکتے ہو. تو اس دور کا نشہ بہت بڑا فتنہ ہے میرے پیارے ساتھیوں. اگر کوئی لڑکا نشے کا شکار ہو جائے گھر برباد ہو جاتا ہے. کسی گھر میں کوئی ایک نشہ کرنے والا آدمی آ جائے وہ گھر برباد ہو جاتا ہے, بچے برباد ہو جاتے ہیں. کتنے گھروں میں ڈومیسٹک وائلنس ہو رہا ہے, عورتوں پر ظلم ہو رہا ہے, بچوں پر ظلم ہو رہا ہے. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ شراب, نشہ. تو اس نشے سے بھی میرے بھائیوں ہم کو بچنا ہے. اس دور کے فتنوں میں سے ایک بہت بڑا فتنہ اپنے وقت کا صحیح استعمال نہ کرنا ہے. ہماری سب سے بڑی پونجی ہمارا وقت ہے. یہ وقت ہے جس کی اللہ نے قرآن میں قسم کھائی ہے, والفجر, فجر کی قسم, والعصر, زمانے کی قسم, والضحیٰ, چاش کے وقت کی قسم. اللہ نے ٹائم کی قسم کھائی ہے. انسان کی سب سے بڑی پونجی اس کا ٹائم ہے. ان الانسان لفی خسر, زمانے کی قسم انسان گھاٹے میں ہے. کون گھاٹے میں ہے؟ جو اس وقت کی قدر نہ کرے.
ایک آدمی برف بیچ رہا تھا اور اس کی جو برف تھی وہ پگھل رہی تھی. صبح سے دوپہر ہو گئی, برف کوئی خرید نہیں رہا ہے, برف پگھل رہی ہے. تو وہ چلانے لگا اور کہنے لگا کوئی ہے جو میرے کیپٹل کو ڈوبنے کے پہلے میرا برف خرید لے, میری پونجی اس سے پہلے کہ میری پونجی پگھل جائے, کوئی ہے جو میرا سامان خرید لے, میں نقصان میں نہ پڑ جاؤں. سلف کہتے ہیں کہ اس برف بیچنے والے کو دیکھ کر کے ہمیں سورہ عصر کا مطلب سمجھ میں آیا. والعصر ان الانسان لفی خسر, زمانے کی قسم انسان گھاٹے میں ہے. جو اس پونجی کو جو دن بدن گل رہی ہے, ہم تو جیسے جیسے گزر رہے ہیں ہم تو ہر دن اپنی موت سے قریب جا رہے ہیں. 2026 کا رمضان ہمیں ملا ہے, کیا گارنٹی ہے کہ 2027 میں ہم زندہ رہیں گے؟ کتنے لوگ تھے پچھلے سال اس مسجد میں نماز پڑھتے تھے, آج نہیں ہے وہ ہمارے بیچ میں. ان میں جوان بھی ہیں, ان میں بوڑھے بھی ہیں, اللہ کو پیارے ہو گئے. ابھی گلبرگہ میں مجھے آئے ہوئے 10 دن ہوا, 11 دن ہوا. ابھی ایک دن ایک جنازہ آیا تھا, زیادہ ایج نہیں تھی, 40-45 سال کا ایک آدمی. حج کر کے آئے, بیچارے بیمار پڑے اور اس کے بعد ایسا بیماری بڑھتی چلی گئی, بھی رمضان میں ان کا انتقال ہوا. بیماریاں آپ سے پوچھ کے نہیں آئیں گی, موت آپ سے اپائنٹمنٹ لے کے نہیں آئے گی. میرے پیارے ساتھیوں, زندگی میں ایک ایک منٹ کی قدر کرو میرے ساتھیوں. زندگی کا گزرا ہوا ایک منٹ بھی ہمیں واپس ملنے والا نہیں ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون, جب تمہارے پاس موت آئے گی تو تم کہو گے اللہ ہم کو دوبارہ دنیا میں موقع دے دے, ایک چانس اور دے دے, لعلی اعمل صالحا, تاکہ میں نیک عمل کر لوں. اے اللہ ایک موقع اور دے دے, میں نیک عمل کر لوں. اللہ فرمائے گا کلا, نہیں, یہ ہونے والا نہیں ہے. انہا کلمۃ ہوا قائلھا, یہ بس ایک بات ہے جو تم اسے نکال رہا ہے, یہ ہونے والا نہیں ہے. مرنے کے بعد کسی کو دوبارہ دنیا میں آنے کا چانس نہیں ملے گا. اس لیے میرے پیارے ساتھیو وقت کی قدر کیجیے. اور آخری بات میں بیان کر کے بات ختم کروں. آج کے فتنوں کی اگر ہم بات کریں تو ایک بہت بڑا فتنہ جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے سامنے اللہ کے بارگاہ میں جواب دہی کا احساس نہیں ہے. جب تک یہ ڈر ہمارے اندر نہیں ہوگا کہ ہمیں جواب دینا ہے, ہمارے اوپر کوئی ذات ہے. بھئی آج مسجدوں میں کیمرہ لگا ہے, کیوں لگا ہے؟ کیونکہ مسجد کی سیکیورٹی کے لیے لگا ہے. کیمرہ لگا ہے تو چوری کرنے والا بھی چوری کرنے کے پہلے 1000 بار سوچے گا, نہیں صاحب کیمرہ لگا ہے, ریکارڈ ہو جائے گا, ہماری تصویر آ جائے گی. کیمرہ اگر لگا ہے تو چور چوری سے ڈر رہا ہے, غلط کام کرنے والا غلط کام سے ڈر رہا ہے, جبکہ یہ کیمرہ انسان کا بنا ہوا کیمرہ ہے. اور اللہ کا کیمرہ تو کبھی خراب بھی نہیں ہو سکتا. اللہ کا کیمرہ تو 24 گھنٹے آن ہے. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ, میرے بندو ہم نے تمہارے اوپر کرامن کاتبین کو متعین کر دیا ہے, وہ تمہاری ایک ایک ایکٹیویٹی کو ریکارڈ کر رہے ہیں. ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید, میرے بندے جب تو کوئی بات بولتا ہے, تیری زبان سے کوئی لفظ نکلتا ہے, فرشتے اس کو بھی ریکارڈ کر رہے ہیں. یعلم خائنۃ الاعین, جب تو راستہ چلتا ہے اللہ تیری آنکھوں کی چوری کو بھی جانتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں یہ ڈر ہمیں اپنے اندر بھی پیدا کرنا چاہیے, اپنے بال بچوں کے اندر بھی پیدا کرنا چاہیے کہ اللہ کو جواب دینا ہے. اپنے بچوں کو یہ سکھائیے کہ اللہ کو جواب دینا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے. حضرت لقمان اپنے بچے سے کہتے ہیں یعلم خائنۃ یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ, اے میرے بچے اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہے, چٹان کے اندر ہے, آسمان میں کہیں ہے, زمین پہ کہیں ہے, اللہ تعالیٰ اس کو سامنے لے آئے گا. ان اللہ لطیف خبیر, اللہ تعالیٰ باریک سے باریک چیز کی خبر رکھنے والا ہے. اب آخر میں آئیے ہم اپنے ٹاپک کے سب سے اہم حصے پر آتے ہیں کہ آپ کو میں نے یہ فتنے بتا دیا, اب ان کا سولوشن کیا ہے, ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہماری ذمہ داری کیا ہے. فتنوں کو تو میں نے بتا دیا کیا کیا فتنے ہیں, تو یہ چند منٹ میں چاہتا ہوں کہ وہ چیزیں بتا دوں جو ہمیں کرنا ہے, جو ہماری رسپانسبلٹی ہے. اس میں سب سے پہلا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں اپنا تعلق قرآن سے جوڑنا ہے. رمضان کا مہینہ ہے, قرآن پڑھیے میرے بھائی, قرآن پر غور کیجیے. قرآن فتنوں کے دور میں آپ کے دل کو مضبوطی دے گا. وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ,
یہ کافر کہتے ہیں کہ قرآن پورا اکٹھے کیوں نہیں اترا؟ کذالک لنثبت بہ فؤادک، اے نبی یہ قرآن ہم نے دھیرے دھیرے اتارا ہے تاکہ آپ کے دل کو ہم مضبوط کریں۔ قرآن سے دل مضبوط ہوتا ہے، قرآن سے ہمت ملتی ہے، قرآن سے طاقت ملتی ہے، قرآن سے آپ فتنوں سے بچ سکتے ہیں۔ میرے ساتھیوں، فتنوں کے اس دور میں دوسرا کام ہمیں کیا کرنا ہے؟ ایمان پہ ثابت قدم رہنا ہے۔ اور ایمان ایک پیڑ کا نام ہے، ایمان ایک پیڑ کی جڑ کا نام ہے۔ جڑ میں تو ایمان ہے، لیکن پیڑ کی شاخیں اگر نہ ہو تو پھر پیڑ کس کام کا ہے؟ تو جڑ ایمان ہے اور شاخیں جو اس کی ہیں وہ عمل صالح ہے۔ اس لیے قرآن بار بار ایمان اور عمل صالح دونوں کا نام لیتا۔ ہم ایمان والے بھی بنے اور نیک عمل کرنے والے بھی بنے۔ اللہ فرماتا ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو مضبوطی دے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو یہ ہم کام کریں۔ اور تیسرا کام اس دور میں ہمیں یہ کرنا ہے، عبادتوں کا اہتمام کریں۔ یہ تراویح کا موقع مل رہا ہے، اس کو غنیمت سمجھیں، نہیں چھوڑیں تراویح کسی دن۔ میں مانتا ہوں جسم آپ کا تھک جا رہا ہے، تھکے گا، میں مانتا ہوں ابھی دل جتنا لگنا چاہیے نہیں لگ رہا ہے، ہم لوگ کمزور ایمان والے لوگ ہیں، ہمارا نماز میں اتنا من نہیں لگ رہا ہے، مگر اپنے من کو ماریے، اپنے نفس پر تھوڑا دباؤ ڈالیے اور یہ کوشش کیجئے کہ رمضان بھر پوری تراویح پڑھیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں العبادۃ فی الحرج کہجرۃ الی، فتنوں کے دور میں عبادت کرنے کا ثواب ایسا ہی ہے جیسے کوئی ہجرت کر کے ہمارے پاس آتا ہے۔ تو اس دور میں عبادتیں بہت ضروری ہیں میرے ساتھیوں۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ ہم نبیوں کے واقعات پڑھیں۔ نبیوں کے واقعات سے ہمیں ایک انسپریشن ملے گا، ایک سبق ملے گا، اور ہمیں یہ پتا چلے گا کہ نبیوں نے کیا کیا جھیلا ہے، ہماری کیا حیثیت ہے۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، اے نبی ہم آپ کو نبیوں کے واقعات بیان کرتے ہیں تاکہ آپ کا دل مضبوط ہو جائے۔ تو فتنوں کے دور میں اگر اپنے دل کو ہمیں مضبوط کرنا ہے تو نبیوں کے واقعات کے ساتھ اپنا تعلق ہمیں جوڑنا پڑے گا۔ اور پانچویں چیز یہ ہے میرے ساتھیوں کہ ہم اپنی صحبت اور اپنی سنگت کو ہم سنواریں، اچھے لوگوں کے ساتھ ہم رہیں۔ ہم یہ دیکھیں کہ ہم کن لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ جمعہ کا دن ابھی آیا تھا تو آپ لوگوں نے سورہ کہف پڑھی تھی۔ سورہ کہف میں اللہ نے اپنے نبی سے کیا فرمایا؟ وَاصْبِرْ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اے نبی آپ ان لوگوں کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ شرابیوں کے ساتھ آپ اٹھیں گے بیٹھیں گے، زانیوں کے ساتھ آپ کی دوستی ہوگی، حرام خوروں کے ساتھ آپ اٹھیں گے بیٹھیں گے، آپ کے اوپر ان کا اثر پڑے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوستوں کے دین پر ہوتا ہے، جیسا دوست ہوتا ہے ویسا انسان کا دین بن جاتا ہے، اس کا عقیدہ بن جاتا ہے۔ اور چھٹی چیز یہ ہے میرے پیارے ساتھیوں کہ فتنوں کے دور میں ہم فتنوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں، جہاں تک ممکن ہو اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو، اپنے پریوار کو فتنوں سے ہم بچانے کی کوشش کریں۔ بنی اسرائیل کا وہ آدمی جس نے 99 لوگوں کو قتل کیا تھا، اور جب اس نے پتا کیا کہ میری توبہ قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی تو ایک راہب نے کہا کہ نہیں صاحب تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی، تم 99 لوگوں کو قتل کر کے تم توبہ کر رہے ہو اور تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اس نے 100 اس کو بھی قتل کر دیا، 100 پورا کر لیا اس نے۔ پھر اس کے دل میں توبہ کا خیال آیا اور پھر وہ ایک عالم کے پاس گیا اور عالم سے پوچھا کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، تو عالم نے صحیح فتویٰ دیا۔ فتویٰ عالم سے لینا چاہیے، فتویٰ راہب سے نہیں لینا چاہیے، اہل علم سے علم لینا چاہیے۔ ہر اہرے غیر نتھو خیرے ان کو آپ اگر علماء کا درجہ دیں گے تو پریشان ہو جائیں گے آپ۔ عالم نے فتویٰ دیا کہ دیکھو بھی تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی، تمہارے اور اللہ کے بیچ میں کون رکاوٹ بن سکتا ہے، بس تم کو یہ بستی چھوڑنی پڑے گی، یہ گاؤں چھوڑنا پڑے گا۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر توبہ کرنا ہے تو آپ کو اپنا ماحول، اپنا ایٹماسفیئر، اپنے آس پاس کے ماحول کو بھی سدھارنا پڑے گا، آپ کو بچانا پڑے گا اپنے دامن کو۔ اور اس کے بعد ساتویں چیز یہ ہے میرے پیارے ساتھیوں کہ فتنوں کے دور میں ہم ہر سنی سنائی بات کو نہ مان لیں، تحقیق کریں۔ آج سوشل میڈیا ہے، دین کے نام پہ بہت کچھ آ رہا ہے، فیس بک پر، واٹس ایپ پر، سب کو فارورڈ مت کیجئے، سب کو شیئر مت کیجئے، تحقیق کیجئے صحیح ہے کہ نہیں ہے، علماء سے پوچھئے، تصدیق کیجئے، اس کے بعد شیئر کیجئے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق آدمی کوئی خبر لے کے آئے تو پہلے تحقیق کر لو۔ اور آخری چیز یہ ہے میرے پیارے ساتھیوں کہ ہم دعا کریں،
فتنوں کے دور میں ہماری حفاظت اللہ ہی کر سکتا ہے. ہم دعا کثرت سے کریں اور خاص طور سے وہ دعائیں کریں جن کا تعلق دل سے ہے. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک. اے دلوں کے پلٹنے والے، اے دلوں کے پھرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پہ جما دے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ دے. تو یہ دعائیں ہم کریں تاکہ اللہ تعالیٰ فتنوں کے اس دور میں ہمارے دل کی حفاظت کرے. ایک دعا قرآن میں بھی اللہ نے سکھائی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. پروردگار تو نے جب ہم کو ہدایت دی ہے تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا ہونے سے بچا لے، ہمارے دل کو کجی سے بچا لے اور ہمیں ہدایت پر ثابت قدم رکھ. تو یہ چند چیزیں تھیں جو فتنوں کے تعلق سے آپ کے سامنے بیان کی گئیں، ان کا علاج بھی آپ کے سامنے بیان کیا گیا. ہم دعا کرتے ہیں رب العالمین سے، الہ العالمین فتنوں کے اس دور میں ہمارے ایمان کی، ہمارے عمل کی حفاظت فرمائے. رب العالمین ہمارے نوجوانوں کو ہر قسم کی برائی سے، چاہے وہ عقیدے کی برائی ہو، چاہے وہ اخلاقی برائی ہو، چاہے وہ عملی برائی ہو، اللہ اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہماری ماں بہنوں کی بھی حفاظت فرمائے. اللہ عبادتوں کا شوق ہمارے اندر پیدا فرمائے، ہماری عبادتوں میں اخلاص پیدا فرمائے. جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مرحومین کے سوالات کچھ آئے ہیں. مرحومین کے نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. محترم ذمہ داران جماعت، مسجد حمزہ کے محترم ذمہ داران، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، یادگیر کی اس مسجد میں مجھے ایگزیکٹ تو یاد نہیں ہے کہ میں کس سن میں آیا تھا، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ شاید میں لاک ڈاؤن کے پہلے، یعنی تقریباً 6-7 سال پہلے ایک سفر تھا میرا یادگیر کا. اس موقع پر میں اس مسجد میں حاضر ہوا تھا.
اللہ جزائے خیر دے ہمارے عارف بھائی کو اور اس مسجد کی کمیٹی کے جو بھی ذمہ دار ہیں ان تمام لوگوں کو. میں رمضان کے مہینے میں قرآن کریم کی تفسیر کے لیے اس وقت گلبرگہ میں مقیم ہوں. وہاں مسجد فائزین میں میرے دروس چل رہے ہیں. یہاں کے ذمہ داران نے اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے گلبرگہ کے ذمہ داروں سے بات کی اور آج یہ مجلس اس مسجد میں بعد نماز ظہر منعقد کی گئی.